ارکان سلطنت کا ایاز پر الزام اور ایاز کی وفاداری۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود یعنی سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے۔ دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جاں نثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بامی عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز تو معمولی شکل و صورت کے حامل نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بے حد محبت تھی اور آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دیکھ کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہ ہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل کرتا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن محمود کے یہاں حاضر ہوتا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی کدڑی تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھا، جس کو ایاز دیکھتا تھا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ کدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے۔ دیکھ، اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے ناز، اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی، سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب میں سے سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ بس سب نے باہمی مشورہ کر کے سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم وزر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی قلی کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کی اندر تلاشی لے لی، لیکن ایک پرانی کدڑی اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھودی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور کدڑی دھوکے دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالا آخر تلاشی لینے والے حکام تہست و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس کدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور،
میں ہر روز اپنی اس کدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں عزت و شوکت سلطان شاہ محمود ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی کدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوا، بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلیت حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔